پروگرام کا آغاز آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر سے کریں گے، جس کے مطابق اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کے لیے موجود حماس کی قیادت کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں حماس کے سینئر ترین رہنما خلیل الحیہ کی ہلاکت کی متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں، تاہم الجزیرہ نے حماس ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اجلاس میں موجود حماس کے تمام رہنما اسرائیلی حملے میں محفوظ رہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کی متعدد رہنماؤں کا اجلاس جاری تھا اور اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس رہنماؤں پر حملے پر ایران کا رد عمل سامنے آ گیا ہے اور اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دوحہ میں اسرائیل کی جانب سے حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے عمل کو خطرناک اور بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ قطری حکام نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو پورے خطے کا امن خطرے میں ڈالنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہی بین الاقوامی منظرنامے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ نیپال میں عوام کے تشدد مظاہروں کے بعد وزیر اعظم کے پی اولا شرما کا استعفیٰ ہے، جن کے ملک سے فرار ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ان دونوں اہم واقعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر عبدالباسط صاحب۔ السلام علیکم عبدالباسط صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عبدالباسط صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسرائیل کا دوحہ میں حماس کی جو قیادت ہے اس وقت حملہ کرنا، کہ جس وقت وہ ٹاکس کر رہے تھے، وہ موجود تھے وہاں پر، مذاکرات قسم کے سارا سلسلہ چل رہا تھا، یہ کن خطرناک عزائم کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ ساری ایکٹیویٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفا دیکھیے یہ تو اب بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل اس بے قابو ہاتھی کی طرح ہے جو کہ اب کسی کے قابو میں نہیں رہا۔ اس کو صرف امریکہ ہی قابو کر سکتا ہے، لیکن شاید وہاں بھی اس وقت وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ پورا زور لگایا جائے۔ اب اس صورتحال میں تو جو زائنسٹ ایجنڈا ہے لگتا ہے کہ اس پہ ہی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ جہاں حماس کو اور اس کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ بھی جو سیٹلمنٹس جاری ہیں، غزہ سٹی میں بھی ہر روز حملے ہو رہے ہیں، ہر روز سینکڑوں لوگ فلسطینی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو لگتا تو کوئی یہی ہے کہ اب حالات کسی کے قابو میں نہیں رہے، اور قطر میں خاص طور پہ اس قسم کا حملہ ہونا تو بڑی ہی خوفناک بات ہے، ان دا سینس کہ حال ہی میں جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کے دورے پہ تھے اور بڑی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، ٹریڈ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ہمارا تو خیال یہی تھا کہ چلیے اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ تینوں ممالک تو اسرائیل کے اس حوالے سے تھوڑے بہت اوبلائزڈ ہوں گے، لیکن لگتا کچھ یہی ہے کہ اس وقت اسرائیل اور بن نتنیاہو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب کسی کی بات نہیں سننی، اور چونکہ صدر ٹرمپ نے بھی حال میں ایک بیان میں کہا کہ میں کچھ اب جو اسرائیل کرے سو کرے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے وہ بیانات بھی تو ہیں نا ریکارڈ پہ، کہ جس میں وہ بار بار ایک تو سیز فائر کی بات کرتے ہیں، سیز فائر کرانے کا ان کو بڑا شوق ہے، سو وہ بار بار سیز فائر کا کریڈٹ بھی لینا چاہتے ہیں، وہ ہر جنگ میں انوالومنٹ بھی دکھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی میں نے سیز فائر کرایا، اور یہاں پر بھی اسرائیل اور غزہ فلسطین کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی اب مجھے یہی امید ہے کہ اسرائیل اس قسم کا کوئی حملہ یا کچھ نہیں کرے گا۔ تو از اٹ اے فیلئر فار ٹرمپ آلسو جو یہ ہوا آج اسرائیل کی طرف سے؟ It is because کہ دیکھیں نا کیمپین جو تھی، الیکشن کیمپین، اس میں تو غزہ اور یوکرین کے دو معاملات تھے جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور پھر ان کے آنے سے ایک دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 19 جنوری اس سال سیز فائر ہو بھی گئی تھی، اور اس کے 3 فیزز تھے۔ پہلا فیز کمپلیٹ ہوا لیکن اسرائیل نے دوسرے فیز پہ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سے ٹرمپ نے وہ اس طرح انٹرسٹ نہیں لیا۔ ٹھیک ہے ان کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر فوکس یوکرین کی طرف رہا، اور یہاں پہ اسرائیل کو بن نتنیاہو کو کھلی چھٹی ملی۔ اب دیکھیے جو صورتحال ہے نا، وہ بالکل لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس میں کوئی زیادہ سیریس نہیں ہے۔ اب یہ بات آ کے رکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا پہ، انلیس کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا ورلڈ ویو اسرائیل کے بارے میں تبدیل کریں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی کوئی اجلاس ہو جائے اور صرف پریس اسٹیٹمنٹ تک بات نہ ہو، لیکن ایک قرارداد ایسی آئے جو چیپٹر 7 کے تحت ہو، جو کہ مینڈیٹری ہو اسرائیل کی۔ لیکن مشکل لگتا ہے اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے امریکہ میں
مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل امریکہ اس قسم کی قرارداد کو آنے دے گا. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے عرب دنیا پہ. عرب دنیا کو اسٹانس لے, ٹریڈ جو ہے ریلیشن سیور کرے, منقطع کرے, سفارتی تعلقات ختم کرے, تو کوئی شاید پریشر یہ بلڈ ہو سکے. پاسبل ہے باسط صاحب, یہ ہو سکتا ہے نوئنگ کہ OIC تو کچھ بھی نہیں کر سکتی اور ایک آرائشی قسم کا فورم ہے, بس میٹنگ ہوتی ہے اور اجلاس برخاست ہو جاتا ہے, مطلب اٹ از کنسیڈرڈ این امپورٹنٹ فورم بیسیکلی. I agree with you کہ وہ ایک لحاظ سے عرب دنیا میں بھی وہ میٹل نظر نہیں آتا ہمیں, اور OIC تو ویسے ہی بالکل ایک میرے حساب سے ڈورمنٹ اور ڈسفنکشنل ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ عرب دنیا کو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر اسرائیل کو اس قسم کی اجازت دے دی کہ وہ اس قسم کے اٹیک کرے ساورن ممالک میں جو کہ انٹرنیشنل لا کے بالکل خلاف ہے اور ان کی ساورنٹی کی وائلیشن ہے, تو پھر تو کوئی ملک بھی وہاں سیکیور نہیں ہے اسرائیل سے. جس طرح یہاں انڈیا سے کوئی, ہمارے ہاں بھی دیکھے نا انڈیا نے اٹیک کر دیا تھا, تو اس قسم کے حالات اگر ویسٹ ایشیا میں بھی ہیں, اور اسرائیل تو بالکل کبھی سیریا پہ حملہ, کبھی لیبنان پہ حملہ, کبھی قطر پہ حملہ اور کبھی ایران پہ حملہ, یہ تو حالات بہت میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں, اور عرب دنیا کو خاص طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے. اچھا یہ بھی بتائیے عبدالباسط صاحب کہ دوحہ کی جو سوورینٹی ہے یا اس کا جو ایک تاثر تھا ایک نیوٹرل گراؤنڈ کا, کہ جہاں پر بیسیکلی تمام مسائل حل ہو سکتے تھے, میڈیشن ہوتی تھی. اگر ہم انخلا کی بات کریں امریکہ کی, تو طالبان اور امریکہ کے جو مذاکرات تھے یا جو ٹاکس ہوئی تھیں وہ بھی دوحہ میں ہوئیں. پھر اس کے بعد اس وقت بھی وہ ٹاکس چل رہی تھیں جب کہ یہ حملہ ہوا. تو یہ جو سیف نیوٹرل گراؤنڈ کا کانسیپٹ ڈیولپ کر رہا تھا قطر کے حوالے سے, وہ کتنا ڈیمیج ہوا اس حملے سے؟ دیکھیے قطر کا جو ریسنٹ پاسٹ اگر آپ دیکھیے, اس سے تھوڑا پہلے 10-15 سال پہلے چلے جائیے, تو قطر کا ذرا ورلڈ ویو ڈفرنٹ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر گلف کنٹریز. یہ اخوان المسلمون کو بھی یہ سپورٹ کرتے رہے. پھر جو ایجپٹ میں تبدیلی آئی, مورسی کی حکومت آئی, اس کو بھی سپورٹ کیا. باقی عرب ممالک اس کے حق میں نہیں تھے, اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب اور UAE وغیرہ نے اکنامک بلاکیڈ بھی کیا تھا قطر کا. اسی طرح حماس کے بارے میں بھی عرب دنیا جو تھی وہ کوئی اتنی زیادہ مطمئن نہیں تھی قطر کے رول سے. تو قطر کا ایک ہمیشہ سے تھوڑا کنٹروورشل رول رہا ہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا الجزیرہ کے حوالے سے بھی لوگوں کو بڑے خدشات تھے, ایون عرب دنیا کو بھی خدشات رہے ہیں. اسی وجہ سے بہت سے ممالک میں شاید الجزیرہ عرب بھی نہیں آتا. تو قطر نے پچھلے کچھ سالوں سے کوشش کی ہے کہ دوحہ کو ایک جنیوا کے طور پہ ڈیولپ کیا جائے. یہاں پہ اس طرح آپ نے کہا افغانستان کے حوالے سے ہی مذاکرات ہوتے رہے, حماس اور اسرائیل کے درمیان بھی یہاں پہ مذاکرات ہوتے رہے. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں جب اسرائیل کے اپنے جو انٹینشنز ہیں, جو ڈیزائنز ہیں, وہ اب بڑے واضح ہو گئے ہیں کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, زائنسٹ ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں. وہ مذاکرات میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. اسی وجہ سے وہ مذاکرات میں پہلے جو ہوئے تھے اس کو انہوں نے سیز فائر کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. تو اب کجا یہ مذاکرات تو سارا ہی ٹھیک ہے میرے خیال میں. اچھا تو عبدالباسط صاحب پھر جب ہم حماس کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی حماس کا ذکر کیا, تو ویئر ڈز دس اٹیک لیو حماس ناؤ؟ مطلب ہم لیڈران کو ایران میں بھی نشانہ بنایا گیا, یہاں پر بھی ان کے لیڈران کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں, ذرائع مختلف خبریں اس وقت تو رپورٹس میں چل رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی اٹیک ان کو کیا گیا. سو ان کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے حماس کا ملٹری رول تو آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. جہاں تک اب دیکھیے کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی نا غزہ میں اس وقت. غزہ میں تو اس وقت ایک جینوسائیڈ والی سچویشن ہے. حماس کی جانب سے تو کوئی ریاکشن, ملٹری ریاکشن تو نہیں آ رہا, بٹ ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی حماس از اسٹل دیئر. اب ون کانٹ ریلی نو کہ کس حد تک وہ پاپولیرٹی اس کی ہے, اس وقت ذرا مشکل. ٹھیک ہے. اچھا عبدالباسط صاحب 6 اکتوبر اب آنے والا ہے, بالکل اٹس اراؤنڈ دا کارنر, کہ جب غزہ حملے کے تناظر میں یہ بڑی ایک اہم تاریخ ہے اور ایک طرح سے سیکنڈ اینیورسری آ جائے گی یہ سارے معاملے کی. آپ کو یہ تنازع کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر کوئی
مطلب جس کو کہتے ہیں کہ وہ بریک تھرو جو کہ ہو جانا چاہیے تھا، اور ٹرمپ کو اگر ہم سیز فائر کرانے کے شوقین شخصیت کے طور پر سامنے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کوئی حل کسی چیز کا نکالنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کہا بس جنگ روک دو، اس وقت روک دو، بعد میں میرے جانے کے بعد بے شک تم لوگ لڑ مر جانا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ ہر جگہ انہوں نے کیا، چاہے پاکستان بھارت کا بھی معاملہ دیکھیں تو ادھر بھی تنازع سالو تو نہ ہو پایا، اسی طرح اسرائیل اور غزہ فلسطین کی صورتحال دیکھیں وہاں پر بھی سالو نہ ہو پایا. تو یہ جو سیز فائر کو ہم یہ حتمی انجام سمجھ لیتے ہیں، خاص طور پہ ٹرمپ کے نظریے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آپ کو سچویشن کچھ کہیں بہتری کی طرف جاتی نظر آتی ہے یا اٹ سیمز ٹو بی اے ہوپلیس کیس؟ یہ 7 اکتوبر تو چلیے آ جائے گا اور چلا بھی جائے گا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر آپ یوکرین میں دیکھیں تو وہاں پہ ان کا ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے. وہاں پہ وہ پیس ڈیل کی بات کر رہے ہیں، سیز فائر کی نہیں کر رہے. وہاں وہ پوٹن سے ایگری کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ہوتا ہے، لیکن مجھے سچی بات ہے، ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور چونکہ نیتن یاہو اس وقت ڈومیسٹکلی کافی ان کو پریشانی ہے، ان دا سینس کہ وہ اس وقت فار رائٹ کے جو لوگ ہیں، بن گیویر ہوں یا اسموٹرچ ہوں، وہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان کو لوز نہیں کر سکتے. اگلے سال اکتوبر میں الیکشنز ہوں گے، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی یہ بن نیتنیاہو کچھ کریں گے، کوئی ڈیل کریں گے حماس کے ساتھ. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا، جہاں تک میری اسسمنٹ ہے، کہ وہ حماس وغیرہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی اور یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے. اور جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، وہ اس وقت یوکرین میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کا نکلنا مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات کوئی اب مذاکرات کے ذریعے حل ہونے ہیں.